یہ اس عظیم بی بی کی عظمت کے خلاف تھا، اس لیے کہ جس کے باپ کا مشن اتنا عظیم ہو وہ اتنی معمولی سی بات کے لیے کیوں ناراض ہو کسی سے؟ اسی عظیم مشن کی صداقت کو بچانے کے لیے اور ایک مسئلہ شرعی واضح کرنے کے لیے بی بی تشریف لے گئی تاکہ دنیا سمجھ لے کہ اسلام کا رخ کس طرف ہے اور اس کرسی کا رخ کس طرف ہے۔ بی بی نے پہلے قرآن پیش کیا، اس لیے کہ کہنے والے کہہ چکے تھے کہ ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے، یہ کہہ چکے تھے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے۔ بی بی نے اس مقام میں واضح کیا کہ اگر کتاب کافی ہے تو وراثت کے لیے ہر باپ اولاد کے لیے مورث ہوتا ہے، اولاد اس کی وارث بنتی ہے۔ قرآن مجید میں کہیں نہیں کہ اگر کوئی نبی ہے تو اس کا وارث کوئی نہیں، اگر غیر نبی ہے تو اس کے وارث ہیں۔ قرآن مجید نے بلا استثناء وراثت کا ایک باب ذکر کر دیا ہے کہ ہر بیٹا اور بیٹی اپنے باپ کے وارث ہیں۔ وارثہ سلیمان و داؤد، سلیمان نبی اپنے داؤد باپ نبی کے وارث تھے۔ زکریا نے اپنے وارث کی دعا مانگی، حب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب، مجھے اپنا ایسا ولی عطا کر بیٹا کہ جو میرا وارث ہو۔ اگر نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی تو زکریا اپنے بیٹے کی وراثت کے لیے دعا کیوں مانگتے؟ سلیمان پیغمبر داؤد کے وارث کیوں ہیں؟ جب یہ استدلال بی بی نے کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت پیغمبر فرما چکے ہیں کہ ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا، لا نرث ولا نورث ما ترکنا ہو صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا وہ دعویٰ کہ کتاب کافی ہے، چونکہ وہ دعویٰ ہمارا کتاب کافی ہے ہمارے عمل سے متصادم ہے، لہذا حدیث کا سہارا لیا کہ محمد کی حدیث یہ ہے کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ بی بی نے حدیث پیش کر دی کہ یہ محمد کی تحریر ہے، یہ میرے باپ کی تحریر ہے، لہذا محمد کا قول حدیث، محمد کا فرمان حدیث، محمد کی تحریر حدیث، محمد کی تقریر حدیث۔ اگر حدیث پر ایمان ہے تمہارا تو یہ حدیث لو، میں وارث ہوں۔ اگر قرآن پر ایمان ہے تمہارا تو یہ قرآن کی آیتیں لو، میں اپنے باپ کی وارث ہوں۔ جب دونوں طرف سے مقدمہ خارج ہوا تو بی بی نے تمام مجمع کو یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں، مجھے صرف ان پیسوں کی ضرورت نہیں، اس وراثت کی ضرورت نہیں، میں صرف مسئلہ حل کرنے کے لیے آئی ہوں کہ کرسی نہ قرآن کی قائل ہے نہ حدیث کی قائل ہے۔ اگر قرآن کی قائل ہوتی تو قرآن میں نے پیش کیا ہے، اگر حدیث کی قائل ہوتی تو میں نے حدیث پیش کیا ہے، لہذا یہ کرسی والے نہ کچھ قرآن کے لگتے ہیں نہ حدیث کے لگتے ہیں۔ یہ ایک استدلال تھا جو مخدرہ طاہرہ نے بھرے مجمع میں پیش کیا اور جس کو رد کرنے کی کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ بی بی جو فرما رہی ہیں روتے رہے لوگ۔ 1 گھنٹہ تقریر تھی اور 1 گھنٹہ یعنی کھڑی رہی بی بی، لوگ روتے رہے، لیکن اس رونے کا کیا فائدہ جب تائید نہ ہو۔ اتنی تقریر میں احادیث میں ہے یا روایات میں ہے کہ لوگوں پر گریے کا عالم طاری ہو جاتا تھا، اور بی بی یہ فرماتی تھی کہ میں اس کی بیٹی ہوں جس کی تم امت کہلاتے ہو۔ رونا الگ اپنے مقام پر، لیکن مجمع میں سے ہزاروں کی تعداد تھی یا سینکڑوں کی تعداد تھی، کہیں نہیں ملتا کہ کسی زبان میں جناب زہرا کی تائید میں کچھ لفظ کہے۔ تو اس رونے کا کیا فائدہ؟ رونا وہی فائدہ دیتا ہے
جب جس کے لیے رویا جائے اس کے قول پر اعتماد ہو. اگر اس کے قول پر اعتماد نہیں تو اس کے حق میں رونا کیا کس کام کا. ہم